اسلام کے خلاف شکوک و شبہات حقائق کے آئینے میں۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کی تازہ قسط لے کر حاضر خدمت ہوں۔ اسلام سے معمولی سا تعلق رکھنے والوں کو بھی یہ بات معلوم ہوگی کہ اہل سنت و جماعت سے مراد وہ لوگ ہیں جو سنت پر عمل پیرا ہیں اور اس مسئلے میں ان کے مابین اتفاق ہے۔ اس حقیقت کو ذہن میں تازہ رکھیے اور ایک کتاب پر تبصرہ سماعت فرمائیے۔ اس کتاب کا نام ہے بدائع الکلام فی بیان عقائد الاسلام۔ کتاب کی پہلی عبارت یا پہلا اقتباس یہ ہے: الفرقۃ الناجیہ ہی اہل السنہ والجماعہ وہم الاشاعرہ والماتریدیہ والبواقی خارجہ من اہل السنۃ والجماعہ۔ ترجمہ: نجات پانے والا فرقہ یا جماعت اہل سنت و جماعت اور وہ اشاعرہ اور ماتریدی ہیں، رہے باقی فرقے تو وہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہیں۔ یہ عبارت جہاں بے حد گمراہ کن ہے، وہیں کہنے والے کے علمی افلاس اور خوف خدا کے احساس سے اس کے قلب و ذہن کے خالی ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے۔ اگر یہ بات کسی عامی آدمی نے کہی ہوتی تو اس کو معذور تصور کیا جا سکتا تھا، مگر ایسے شخص کے قلم سے اس طرح کی عبارت کا صدور، جس کے ساتھ شیخ الحدیث کا لقب بھی لگا ہوا ہو، بہت ہی مہلک ہے۔ اگر اس کا مبلغ علم یہی ہے تو پھر اس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن عبد الوہاب اور دوسرے مصلحین امت کو گمراہ کہنا بالکل باعث تعجب نہیں ہے۔ اگر یہ عبارت یوں ہوتی کہ اشاعرہ اور ماتریدی بھی اہل سنت و جماعت میں شامل ہیں تو کچھ تعویل کر کے یہ عبارت قابل قبول ہو سکتی تھی، مگر انہوں نے تو حق و صداقت اور نجات کے سارے دروازے دوسروں پر بند کر دیے اور صرف اشاعرہ اور ماتریدیوں پر کھلے رکھے۔ اس پر علامہ اقبال کا یہ شعر کس قدر صادق آتا ہے: خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ اس مسئلے میں آگے بڑھنے سے قبل ایک نہایت اہم سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ جیسا کہ بعد میں واضح ہوگا، یہ دونوں اسکول یا دونوں جماعتیں اپنے عقائد میں صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے عقائد سے مختلف ہیں۔ تو اگر تنہا یہی دونوں فرقے اور جماعتیں ناجی ہیں تو ان سے قبل 3 صدیوں کے مسلمان، جن میں صحابہ، محدثین اعظام اور فقہائے کرام شامل ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں صدیوں کو خیر القرون قرار دیا ہے۔ چونکہ یہ مسئلہ قدر تفصیل چاہتا ہے، اس لیے ہم اپنے سامعین سے گزارش کریں گے کہ وہ چند منٹ کے لیے ہمیں برداشت کریں اور ان دونوں اسکولوں کی جو تاریخ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ غور سے سن لیں۔ یونانی فلسفے کی یلغار سے جب عقائد کی بنیادیں ہلنے لگیں تو اس وقت علوم عقلیہ میں مہارت رکھنے والے بعض حضرات اٹھے اور فلسفے کی زبان میں عقائد کی تفسیر و توضیح شروع کی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ دین کے مخلص ہیں اور اپنے سینوں میں اس کا درد بھی رکھتے ہیں۔ عقلی علوم میں ان کی مہارت مسلم صحیح، مگر دینی علوم میں ان کو کوئی بصیرت حاصل نہیں تھی۔ مزید یہ کہ وہ فلاسفہ یونان سے مرعوب بھی تھے۔ یہ لوگ تاریخ میں معتزلہ کے نام سے معروف ہے اور ان کے باہمی مجادلات اور مناظرات سے علم کلام نے جنم لیا۔ ان لوگوں نے اسلامی عقائد کی ایسی تفسیر شروع کر دی جس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ عقائد فلاسفہ یونان کے خیالات و نظریات سے ہم آہنگ ہو سکے، جیسا کہ بر صغیر میں انگریزوں کے داخلے کے کچھ
بعد کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو ترقی پسند ثابت کرنے کی غرض سے اسلام کی نئی تشریح و توضیح شروع کر دی تھی۔ بہرحال معتزلہ اور اہل کلام کے اس طوفان بلا کو روکنے کے لیے امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ اور ان کے متبعین آگے بڑھے، لیکن ان کی ضد میں انہوں نے ایسی بہت سی باتوں کی پابندی کر لی جو فی الواقع اسلامی عقائد سے متصادم ہوتی ہیں۔ اشعری اسکول امام ابو الحسن اشعری کی طرف منسوب ہے۔ اشعری مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی ولادت سن 260 ہجری میں بصرہ میں ہوئی۔ ان کی والدہ نے ان کے والد اسماعیل کی وفات کے بعد ابو علی الجبائی سے نکاح کر لیا، جو اپنے وقت میں معتزلہ کا امام اور مذہب اعتزال کا علم بردار تھا۔ اس طرح ابو الحسن اشعری کی تربیت اور ابتدائی نشو و نما اعتزال کی آغوش میں ہوئی، اور آہستہ آہستہ وہ بھی اسی رنگ میں رنگ گئے۔ یہ ان کی زندگی کا پہلا مرحلہ تھا۔ اپنی مشہور کتاب العمد میں لکھتے ہیں کہ ہم نے صفات کے موضوع پر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہم نے الجوابات فی الصفات عن مسائل اہل الزیغ والشبہات رکھا۔ اس کتاب میں ہم نے اپنی ایک پرانی کتاب کا جو مذہب معتزلہ کی صحت کے موضوع پر تھی رد کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے حق واضح کر دیا اور ہم نے مذہب معتزلہ سے رجوع کر لیا اور اس کے باطل ہونے کو واضح کر دیا۔ اپنی زندگی کے دوسرے مرحلے میں انہوں نے ابن کلاب کے طریقے کی پیروی کی، جو 7 عقلی صفات کے اس بات پر مبنی تھا، یعنی زندگی، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر اور کلام۔ اور ابن کلاب کے مذہب میں اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ، ہاتھ، پاؤں اور پنڈلی وغیرہ کی صفات کی تعویل کی جاتی تھی۔ اس مرحلے میں بھی انہوں نے مختلف کتابیں لکھیں۔ زندگی کے تیسرے مرحلے میں انہوں نے ابن کلاب کے طریقے سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی اور اہل سنت و جماعت کے طریقے کو اپنا لیا۔ اس مرحلے میں انہوں نے اپنی مشہور کتاب الیبانہ عن اصول الدیانہ لکھی۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے اور یہ اعتراف کیا ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، اور یہ تصریح کی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہو چکے ہیں، اور ہمارا طریقہ بھی وہی ہے جو صحابہ، تابعین اور ائمہ حدیث سے منقول ہے، اور یہ وہی طریقہ ہے جس کے قائل اور متبع ابو عبداللہ احمد بن حنبل نضر اللہ وجہہ ہیں۔ اشعری مذہب میں متعدد ایسے علماء پیدا ہوئے جن کو بڑی شہرت حاصل ہوئی، مثلا ابو بکر باقلانی، ابو الحسن آمدی، ابو محمد عبداللہ جوینی جو امام حرمین کے والد تھے، امام غزالی وغیرہ۔ یہ سارے علماء مسلکاً شافعی تھے اور اہل سنت و جماعت سے مختلف تھے۔ اشاعرہ کی کتابوں کے مطالعے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ انہوں نے علم کلام اور فلسفہ میں زیادہ مغز ماری کی ہے اور کتاب و سنت اور سلف صالح کے مسلک کو زیادہ درخور اعتنا نہیں سمجھا ہے۔ اس لیے ان کے اقوال اور افکار میں تضادات کی بھرمار ہے، اور ذرا ذرا سی باتوں میں تکفیر بازی ان کی پہچان اور شناخت رہی ہے۔ اسی کے ساتھ بے شمار اشاعرہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے آخری وقت میں اپنے افکار سے رجوع کر کے کتاب و سنت کے واضح اور دو ٹوک احکام کو قبول کرنے کا اعلان کر دیا، لیکن چونکہ ان کی کتابیں متداول رہیں اور ہیں، اس لیے ان کے افکار ناپید نہیں ہوئے اور عقلی فتنے اپنی جگہ قائم رہے۔ مذہب ماتوریدی کے بانی ابو منصور محمد بن محمود ماتوریدی رحمہ اللہ ہیں، جو ابو الحسن اشعری ہی کے زمانے میں دنیائے اسلام کے ایک دوسرے سرے ماوراء النہر میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی تاریخ پیدائش کا ذکر کتابوں میں نہیں ملتا۔ ان کی تاریخ وفات 332 ہجری ہے۔ ابو منصور ماتوریدی مسلکاً حنفی تھے۔ ابو منصور ماتوریدی نے بھی ابو الحسن اشعری کی طرح اسلامی عقائد کا
دفاع عقلی طرز پر دیا ہے۔ وہ معتزلہ کے سخت خلاف تھے اور عقائد میں زیادہ تر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک پر تھے۔ مذہب ماتریدی کے عقائد کا مختصر خلاصہ یہ ہے: دین کی معرفت کے طریقے ہیں سمع اور عقل۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت سمعی دلائل سے قبل بذریعہ عقل واجب ہے، لہٰذا انبیاء اور رسولوں کی بعثت سے قبل بھی انسان اس کا ذمہ دار ہے اور اس کے ترک پر سزاوار سزا ہے۔ اشیاء کے حسن و قبح کا عقل کے ذریعے ادراک کیا جا سکتا ہے، اس میں وہ معتزلہ کے ہمنوا ہیں۔ لغت، قرآن اور حدیث میں مجاز کا استعمال وارد ہے۔ عقلی احکام ثابت اور یقینی ہیں اور ان میں غلطی اور تبدیلی کا امکان نہیں۔ عقلی ہی وہ معیار ہے جس پر معاملات کا تصفیہ کرنا واجب ہے۔ احاد حقائد کے باب میں احتجاج کے قابل نہیں۔ جن امور میں وہ اہل سنت و جماعت سے متفق ہیں وہ یہ ہیں: گناہ کبیرہ کا مرتکب فاسق ہے، کافر نہیں۔ آخرت میں رویت باری تعالیٰ ثابت ہے مگر جہت اور مقابلے کی نفی کے ساتھ۔ آخرت سے متعلقہ تمام امور کا جاننا صرف سماع سے ممکن ہے، یعنی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، عقل کے ذریعے ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام نام توقیفی ہیں اور صرف سمع کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو کوئی نام دیا جانا صحیح ہے۔ اہل ایمان قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، کفار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے صفت استوا اور دوسرے صفات کو کسی تعویل اور تشبیہ کے بغیر ماننا چاہیے۔ بندوں کے افعال مخلوق ہیں۔ مذہب ماتریدی کے متبعین کے جو خیالات معتزلہ کے خیالات کے مطابق ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کی معرفت بذریعہ عقل واجب ہے۔ عقائد میں احادیث ناقابل اعتبار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام سننا محال ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں سنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے افعال کی توجیہ اور ان کی حکمت جاننا چاہیے۔ اشیاء کا حسن قبح عقل کے ذریعے قابل اعتبار ہے۔ تکلیف ما لا یطاق جائز نہیں۔ ایمان اور اسلام ایک ہی ہے۔ اشاعرہ اور ماتریدی معتزلہ کے خلاف معرکہ آرائی کے باوجود بہت سے امور میں ان کے ہمنوا ہیں۔ اس طرح وہ اہل سنت کے مسلک سے کہیں متفق نظر آتے ہیں اور زیادہ تر مختلف۔ اہل سنت کا مذہب امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد رحمہم اللہ کے آنے سے پہلے سے موجود ہے۔ یہ وہ مذہب ہے جو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اخذ کیا ہے، لہذا جو طریقہ اس مذہب اور طریقے کے خلاف ہے وہ بدعت ہے۔ اہل سنت کے عقائد کا ماخذ کتاب و سنت ہے۔ اہل سنت کے نزدیک دین کامل ہو چکا ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اہل سنت کے نزدیک جو کتاب و سنت سے صحیح ثابت ہے وہ عقل صریح کے مطابق ہے۔ اہل سنت کے نزدیک جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس پر ایمان واجب ہے، جس میں تواتر اور احاد کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ شرعی نصوص ہمیشہ حقیقت پر محمول کیے جائیں گے، مجاز پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ سے متعلقہ نصوص متشابہات میں سے نہیں ہیں، بلکہ ان کے معلوم ہیں اور کیفیت مجہول ہے۔ اشاعرہ اور ماتریدیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے منہج کے بجائے عقل کو اساس بنایا اور فلسفیانہ علوم کے ذریعے دین کی تفسیر و توضیح کی، جس کی وجہ سے بہت سے اساسی دینی امور اور فروعی امور میں کتاب و سنت کے طریقے سے منحرف ہو گئے اور صفات باری تعالیٰ کے مسئلے میں تضادات کے شکار ہو گئے۔ اشاعرہ اور ماتریدیوں کے افکار و خیالات میں حق و باطل خلط ملط ہو گیا ہے۔ انہوں نے عقل کے استعمال میں غلو کر ڈالا، اس طرح وہ عقلی استدلالات میں معتزلہ سے ہم آہنگ ہو گئے۔ انہوں نے اسلامی عقائد کے دفاع اور معتزلہ کی رد میں اگرچہ گراں قدر خدمات انجام دیں، مگر حد سے زیادہ معقولات اور فلسفیانہ افکار کی پیروی میں عقائد کے باب میں جادہ حق سے بہت دور نکل گئے۔
امام ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی کے افکار میں جو یہ اعتدال تھا وہ ان سے منسوب مذہبوں میں قائم نہ رہا۔ اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ کتاب و سنت ہی وہ حقیقی معیار ہے جس پر کسی مسلک فکر اور مذہب کی صداقت کو جانچا جائے گا، نہ یہ کہ کتاب و سنت کی صداقت کو ان مذاہب کے معیار پر جانچا جائے گا۔ اس لیے یہ کہنا کہ نجات پانے والا فرقہ اشاعرہ اور ماتریدی ہے اور باقی فرقے اہل سنت سے خارج ہیں، یہ معنی رکھتا ہے کہ اشاعرہ اور ماتریدی اصل ہیں، بقیہ فرع، جبکہ صورت واقعہ اس کے برعکس ہے۔ اصل کتاب و سنت ہے اور کتاب و سنت کے طریقے پر چلنے والے محدثین اور فقہا اہل سنت و جماعت ہیں، لہذا دوسرے فرقوں کو انہی کے معیار پر رکھ کر ان کے برسر حق ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ مثال کے طور پر کتاب الہی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل ہیں، نہ کہ ان کی تفسیریں، اور جو تفسیریں کتاب و سنت کی حقیقی روح کی ترجمان ہوگی وہ صحیح ہوگی، بقیہ غلط۔ سامعین، انہی کلمات کے ساتھ میری آج کی یہ گفتگو اپنے اختتام کو پہنچی، تو آئندہ ہفتے تک کے لیے سعید آبدی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی عالمی اردو نشریات